بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام آگاہی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شاہین صدیق. آج ہمارا موضوع جو ہے وہ MDR ٹائفائڈ اور XDR. ٹائفائڈ کی اگر ہم بات کریں تو یہ آلودہ پانی اور آلودہ کھانے سے جو ہے یہ منہ کے ذریعے جاتا ہے. یہ جراثیم سالمونیلا ٹائفیا. عموماً جو جراثیم ٹائفائڈ کا باعث بنتا ہے وہ سالمونیلا ٹائفیا ہم اس کو کہتے ہیں. اگر ہم بات کریں ٹائفائڈ کی تو تقریباً 1 لاکھ افراد میں سے 500 افراد ہر سال ٹائفائڈ کا شکار ہوتے ہیں، جس میں اگر ہم اموات کی بات کریں تو 10% افراد موت کا شکار ہوتے ہیں. اور یہ جراثیم جو ملٹی ریزسٹنٹ اگر ہم کہہ سکتے ہیں ٹائفائڈ کا بھی باعث بن رہا ہے. جبکہ اگر ہم XDR کی بات کریں تو اس وقت XDR کے کیسز کا ایکسپوجر ہوا ہے اور محکمہ صحت کی جانب سے بھی ایک لیٹر جو ہے وہ جاری کیا گیا کہ XDR کے کیسز بڑی تعداد میں کراچی شہر میں اور سندھ میں جو ہے وہ بیسکلی دیکھے جا رہے ہیں. اس حوالے سے آج ہماری جو مہمان ہیں وہ پاکستان میڈیکل مائکروبیولوجی اینڈ انفیکشن ڈیزیز سوسائٹی کی صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر ڈاکٹر بشریٰ جمیل. ان سے بات کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ جو جراثیم ہے MDR اور XDR ٹائفائڈ اس کی کیا علامات ہیں اور یہ کس طرح جو ہے وہ اس کا باعث بن رہا ہے مرض کا، اور خاص طور پہ جو اموات کی شرح میں کیا اس جو اضافہ ہوا ہے یا اضافہ نہیں ہوا ہے، اور یہ کتنا پیچیدہ ہے. اگر سادے ٹائفائڈ کی بات کریں صرف ٹائفائڈ کی اور MDR کی یا XDR کی تو یہ کتنا کمپلیکیٹڈ ہے، اس کے بارے سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. خوش آمدید کرتے ہیں ڈاکٹر بشریٰ آپ کو پروگرام میں. بڑا اہم ٹاپک ہے. آج ہم بات کریں گے ٹائفائڈ کی، اور ٹائفائڈ کا ایک خاص طور پر ٹیسٹ جو آج بھی خاص طور پہ ہم جنرل فزیشنز کی بات کریں تو وہ ٹائفائڈ کے ڈائگنوز کے لیے وہی ٹیسٹ کرواتے ہیں، اس کی بھی آج ہم بات کریں گے. اور XDR MDR ٹائفائڈ کی بھی بات کریں گے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور ٹاپک بھی جس کی ہم بات کریں گے نیگلیریا. یہ نیگلیریا اس وقت جو ہے وہ 3 کیسز سامنے آ چکے ہیں. اسی ہفتے میں گزشتہ ہفتے میں 3 کیس سامنے ہو، 3 اموات ہوئی ہیں اس سے. سب سے پہلے ہمیں بتائیں کہ ٹائفائڈ کس طرح پھیلتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اور آج کل جو XDR کے کیسز دیکھے جا رہے ہیں وہ کتنے ہیں؟ ٹائفائڈ جو ہے وہ ایک سے زیادہ جراثیم سے ہوتا ہے. ایک میجر کاز جو ہے اس کا وہ تو سالمونیلا ٹائفی ہے، لیکن سالمونیلا پیراٹائفی A سے بھی کیسز ہوتے ہیں اور پیراٹائفی B سے بھی کیسز ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ کیسز سالمونیلا ٹائفی کے ہوتے ہیں. اچھا، MDR سالمونیلا ٹائفی جو ہے سب سے پہلے 1990s میں آئیڈینٹیفائی ہوا تھا، کیونکہ ٹائفائڈ کے لیے جو دوائیاں مینلی استعمال ہوتی ہیں وہ ایمپیسلن، سیپٹران اور کلورمفینیکول ہوا کرتی تھیں. سو 1990s میں یہ ہوا کہ سالمونیلا ٹائفی جو ہے ان دوائیوں سے ریزسٹنٹ ہو گیا، تو ان کو لیبل کیا جاتا تھا ایز ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائفائڈ. لیکن یہ جو جراثیم تھا یہ سینسٹیو تھا ٹو سپروفلوکساسن، سیفٹرائکسون، سیفکسیم وغیرہ جو سیکنڈ لائن ڈرگ سمجھی جاتی تھی. سو اس کا بھی علاج کرنا اتنا مشکل نہیں تھا. لیکن 2016-2017 میں ایک آؤٹ بریک ہوئی ٹائفائڈ فیور کی، جس میں یہ پتہ چلا کہ اب اس جراثیم نے ان دوائیوں سے بھی ریزسٹنس ایکوائر کر لی، اور اب سیفٹرائکسون یا سیفکسیم سے اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ سیکنڈ لائن ڈرگ سے بھی ریزسٹنٹ ہو چکا ہے. سپروفلوکساسن سے تو پہلے ہی ریزسٹنٹ ہو چکا تھا، لیکن سیفٹرائکسون سے جب ریزسٹنٹ ہوا تو اس سے یہ خطرے کی ایک گھنٹی تھی. جو مین مسئلہ ہے ٹائفائڈ کے ساتھ وہ یہ کہ اس کی تشخیص جو ہے وہ بلڈ کلچر سے کی جاتی ہے. بلڈ کلچر کے علاوہ جتنے بھی ٹیسٹ اویلیبل ہیں مارکیٹ میں وہ ان ریلائبل ہیں، اور ان کو کسی صورت ٹائفائڈ کی تشخیص کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس میں جو مین ٹیسٹ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے جو کہ انتہائی ان ریلائبل ہے وہ ٹائفی ڈاٹ ہے، کیونکہ وہ بہت مرتبہ فالس پازیٹیو ہوتا ہے، یعنی کہ ٹائفائڈ نہیں ہوتا اور ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے، اور بہت سے کیسز میں ٹائفائڈ ہوتا ہے اور وہ ٹیسٹ نیگیٹو آ جاتا ہے. تو اس ٹیسٹ کو کسی صورت میں بھی ٹائفائڈ کی تشخیص کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. صحیح. تو یہ لیبارٹریز کو بار بار نہیں کروایا جاتا کہ اس ٹیسٹ جب یہ ٹیسٹ ریلائبل ہے ہی نہیں تو اس کو نکال دیا جائے، یا گورنمنٹ کی طرف سے آپ لوگوں نے کوئی انیشیٹو لیا ہو کہ جب یہ ٹیسٹ ریلائبل ہی نہیں ہے تو پھر یہ بار بار جو خاص طور پہ فیملی فزیشنز کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بار بار یہی ٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اس میں ری انفورسمنٹ بہت ضروری ہے سوسائٹیز کی طرف سے، اور ہم ری انفورس کرتے رہتے ہیں. ہم بھی اور دوسری اور سائنٹیفک آرگنائزیشنز جیسے NIH اسلام آباد،
بہت مرتبہ یہ ری انفورس کیا گیا, لیکن لیجسلیچر کا جہاں تک تعلق ہے, بہت سی چیزیں جس پہ لیجسلیچر ہوا ہے ان کو امپلیمنٹ کرنا نیئرلی امپاسبل ہے. سو لوگوں کو اپنی پریکٹس کو امپروو کرنا ہوگا, چینج کرنا ہوگا, اس کے لیے ری انفورسمنٹ کی ضرورت ہے کہ بار بار یہ میسج جائے کہ یہ ٹیسٹ ریلائبل ہی نہیں ہے تو اس کو استعمال نہ کریں. صحیح. چلیے ہم نے ٹائیفائڈ ڈاٹ کی بات کی, ہم وڈال ٹیسٹ کی اگر بات کریں تو وڈال ٹیسٹ کتنا ریلائبل ہے, کیا وہ کروانا چاہیے؟ لوگ وڈال کرواتے ہیں یا ٹائیفائڈ ڈاٹ, یہ دو کرواتے ہیں. کلچر بہت کم لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ کلچر کروایا جائے. جی, وڈال ٹیسٹ اب تو زیادہ تر جگہوں پہ اویلیبل بھی نہیں ہے, اور وڈال جو ہے وہ بیسیکلی یہ شو کرتا ہے کہ پاسٹ میں کبھی مہینوں سالوں پہلے کبھی اگر انفیکشن ہوا ہے یا کسی کو اگر ٹائیفائڈ کی ویکسین لگی ہے تو وہ صورت میں پازیٹیو آ جاتا ہے. اکیوٹ انفیکشن کی ڈائگنوسس میں وڈال بالکل مددگار نہیں ہوتا, انفیکٹ وہ بھی مس لیڈنگ ٹیسٹ ہے, تو اس کو کبھی بھی تشخیص کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. صحیح. مجھے یہ بتائیں بیسکلی ٹائیفائڈ کی علامات کیا ہیں؟ لوگ اگر جیسے جب کلچر ٹیسٹ کرواتے ہیں, اگر بیسکلی اگر جب ان کو پیچیدگیاں ہو گئیں تو لوگ کلچر کی طرف جاتے ہیں, لیکن وہ اینٹی بایوٹک لے چکے ہوتے ہیں, تو کیا کلچر اس وقت پازیٹیو آتا ہے؟ جی, ٹائیفائڈ کی ایک خاص کیریکٹرسٹک ہے کہ آہستہ آہستہ بخار چڑھتا ہے, اور جنرلی لوگوں کو 5 سے 7 دن یا ایون بعض دفعہ 2 ہفتے ہو چکے ہوتے ہیں بخار ہوتے ہوئے جب وہ ڈاکٹر سے مشورہ لینے کے لیے جاتے ہیں. تو سلولی پروگریسو ہوتا ہے, اتنا اکیوٹلی ال نہیں ہوتا مریض شروع سے, سو آہستہ آہستہ پروگریس کرتا ہے, تو کافی زیادہ ٹائم ایسا ہوتا ہے جس میں تشخیص کی جا سکتی ہے. اینٹی بایوٹکس کا جہاں تک تعلق ہے, جتنی اینٹی بایوٹکس استعمال ہوتی ہیں پریزیومڈ ٹائیفائڈ کے لیے, ان سے تو جراثیم ویسے ہی ریزسٹنٹ ہے, تو بلڈ کلچر جب بھی کیا جائے وہ عموماً پازیٹیو آتا ہے. تو جراثیم کیونکہ دوا سے متاثر نہیں ہو رہا ہوتا, اور جو بلڈ کلچر کے آج کل طریقے اویلیبل ہیں اس کے اندر ایک سبسٹنس ہوتا ہے جس کو اینٹی بایوٹک بائنڈنگ ریزن کہتے ہیں, تو اینٹی بایوٹک کو ریموو کر دیتا ہے, وہ بلڈ کلچر کی جو بوٹل ہوتی ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے. تو یہ سمجھ کے کہ اینٹی بایوٹک لے لی ہے, کبھی کلچر کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے, وہ اینٹی بایوٹک لینے کے باوجود کلچر پازیٹیو آ جاتا ہے. صحیح. اس کی پیچیدگیوں کے بارے میں بتائیں کہ جو ٹائیفائڈ ہے, اگر بخار نہیں جا رہا, 2 ہفتے گزر گئے, پھر بخار تیز ہو گیا یا اور کچھ وومیٹنگس ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کو ہو جاتے ہیں, یا اپر ابڈومینل پین, اوپر پیٹ کے اوپری حصے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں لوگ, تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ کس طرح کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں ٹائیفائڈ میں خاص طور پہ؟ دیکھیں, زیادہ تر مریضوں میں تھوڑی بہت جگر کی انوالومنٹ تو ہوتی ہی ہے, تو لیور فنکشنز ڈیرینجڈ ہوتے ہیں, تھوڑی بہت الٹی متلی, لیکن جو مین فوکس ہوتا ہے انفیکشن کا وہ بڑی اور چھوٹی آنت کا جو جنکشن ہے وہ ہے آئلیوسیکل ایریا, وہاں پہ زخم بن جاتے ہیں. تو شروع میں قبض ہوتی ہے, اس کے بعد لوز موشنز ہو سکتے ہیں, اور اگر ٹریٹمنٹ نہ کی جائے تو پیچش ہو سکتی ہے, اور بعض دفعہ آنت میں سوراخ ہو کے, اور یہ بڑی میجر کمپلیکیشن ہوتی ہے جس کو پرفوریشن کہتے ہیں, کہ تھرو اینڈ تھرو ہول ہو جاتا ہے آنت کے اندر, اور اس میں پھر فضلہ جو ہے وہ پیریٹونیم میں سپل ہو کے بہت زبردست قسم کا سیپٹک شاک اور ڈیتھ ہو سکتی ہے. صحیح. اس کے علاوہ بھی اور کافی ساری کمپلیکیشنز ہیں, کیونکہ جراثیم بلڈ کے ساتھ ہر جگہ پھیلتا ہے. بعض لوگوں میں نمونیا ہوتا ہے, کھانسی وغیرہ ہوتی ہے جو کہ لوگ عموماً ایسوسیٹ نہیں کرتے ٹائیفائڈ کے ساتھ. ایبسسز بن سکتے ہیں جسم میں جگہ جگہ, کئی قسم کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. بعض دفعہ ہڈیوں میں چلا جاتا ہے جراثیم اور آسٹیومائلائٹس ہو جاتا ہے, ہڈی کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے. صحیح, مطلب اتنا ڈینجر بھی ہو سکتا ہے یہ ٹائیفائڈ کے جراثیم کی اگر ہم بات کریں. انٹریٹڈ, اگر ٹھیک سے صحیح ٹائم پہ تشخیص اور علاج نہ شروع کیا جائے تو. صحیح. جیسے آپ نے بتایا کہ فرسٹ لائن ڈرگس اور سیکنڈ لائن ڈرگس سے ہم جو ہے وہ اب کام نہیں کرتی ہیں ٹائیفائڈ کے حوالے سے. اگر ہم انفیکشن سوسائٹی کی, ہم آپ کی سوسائٹی کی اگر بات کر لیں تو سوسائٹی اس وقت کن عوامل پہ کام کری؟ خاص طور پہ بہت ساری بیماریاں ہیں انفیکشن کی, خاص طور پہ اگر ہم بیکٹیریاز کی بات کر لیں تو وہ ریزسٹنٹ ہو رہے ہیں. جیسے نمونیا کی بات کر لیں, ٹی بی کی بات کر لیں, ایم ڈی آر ٹی بی ہے, ایکس ڈی آر ٹی بی ہے, ریزسٹ ہو رہے ہیں. اب ہم فرسٹ لائن سیکنڈ لائن جو ڈرگس ہیں اس سے ہم ریزسٹ ہو رہے ہیں. تو کس طرح مطلب ہم سوچ سکتے ہیں یا کس طرح جو ہے وہ آپ کی سوسائٹی ہے وہ کام کر رہی ہے کہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ روکا جائے کہ زیادہ ادویات جو ہے وہ ریزسٹ نہ ہوں؟ دیکھیں, ایم ایم آئی ڈی ایس پی کے جو ممبرز ہیں اس میں تمام انفیکشس ڈیزیزز کنسلٹنٹس ہیں جو کلینیشنز ہیں, اور آلموسٹ تمام کلینکل مائکرو بایولوجسٹ جتنے بھی پاکستان میں پریکٹس کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ اور جو افیلیٹڈ ہیں ویٹرنری سائنسز کے بھی لوگ ہیں. سو ٹائیفائڈ کی گائیڈ لائنس ہماری سوسائٹی نے پبلش کی ہیں لاسٹ ایئر, بلکہ کافی ٹائم سے چلی آ رہی ہیں, ان کو ریوائز کیا تھا ایکس ڈی آر سیلمونیلا کے کانٹیکسٹ میں. تو وہ گائیڈ لائنس کو ہم نے
بہت ہی آسان سے فارمیٹ میں کر کے اس کو ڈسٹریبیوٹ کروایا ہے جنرل پریکٹیشنرز کے پاس ہاسپٹلس میں, تاکہ لوگوں میں اویئرنیس بڑھے کہ ڈائگنوسس کس طرح کرنی ہے, ٹیسٹ کیا کرانے اور مینیج کیسے کرنا ہے. تو یہ ہماری سوسائٹی کی بہت بڑی ایک سروس ہے جو ہم نے پورے پاکستان کے ڈاکٹرز تک اس کو پہنچانے کی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, آپ نے بہت ساری بیماریوں کا نام لیا ہے. ٹائیفائڈ میں جو ریزسٹنس ہوا ہے وہ انوائرمنٹ میں ہوا ہے. اگر آپ کے انوائرمنٹ میں بہت زیادہ برڈن ہے ایسے جراثیم کا جو ڈرگ ریزسٹنٹ ہے, جیسے ای کولائی ہے یا ان ریلیٹڈ یا ریلیٹڈ بیکٹیریا جو انوائرمنٹ میں اس لیے موجود ہیں کہ جانوروں کو اور انسانوں کا فضلہ ڈائریکٹلی پانی کی باڈیز میں ڈالا جا رہا ہے, اور وہ پانی پھر ٹیپ واٹر کے تھرو لوگوں کے گھروں میں پہنچتا ہے اور انٹریٹڈ پانی پیا جاتا ہے. سو ان جراثیم میں جو ڈرگ ریزسٹنس کی جینز تھیں وہ انہوں نے سیلمونیلا ٹائفی کو دے دی ہیں. جب جراثیم ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو وہ جینیٹک مٹیریل ایکسچینج کرتے ہیں. تو سیلمونیلا ایکس ڈی آر سیلمونیلا نے ریزسٹنٹ جینز ایکوائر کیے ای کولائی سے. سو یہ انوائرمنٹل فینومینا ہے کہ انوائرمنٹ میں کتنا زیادہ فضلہ ہے, کتنی اینٹی بایوٹکس ہیں اور کتنی گندگی, اور آپ ڈائریکٹ وہ گندا پانی جو ہے لوگوں کے گھروں میں پہنچ رہا ہے. اور وہی کھانا پکانے میں بھی استعمال ہوتے ہیں, کھانے کی اشیاء تیار کرنے میں, کیونکہ آپ پکائیں گے تو مر جاتے ہیں جراثیم, بٹ ایسی کھانے کی چیزیں جن کو پکایا نہیں جاتا ہے یا وہ پکنے کے بعد کنٹامینیٹ ہو جاتی ہیں. تو اس میں انوائرمنٹ کا بہت بڑا رول ہے. جبکہ ٹیوبرکلوسز میں بالکل ڈفرینٹ میکینزم ہے. ٹیوبرکلوسز میں انڈیویجول کا بیہیویئر, پیشنٹ کی کمپلائنس یا جس کو ایڈہیرنس کہتے ہیں نا, کہ وہ دوائیاں کتنی ایمانداری سے لے رہا ہے. اگر دوائیوں کا کورس پرسکرائب کیا گیا, اگر اس کو وہ ٹھیک سے نہیں لیتے, کچھ دن لی پھر چھوڑ دی, پھر بیماری بڑھ گئی, پھر لینا شروع کی, پھر چھوڑ دی. سو ایم ڈی آر ٹی بی اس طرح رائز کرتا ہے کہ جسم میں اپنے ہی جراثیم ہوتے ہیں, وہ ایرائٹکلی ایپیسوڈیکلی اینٹی بایوٹک سے ایکسپوز ہو رہے ہیں, تو وہ پھر اس میں ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو وہ انڈیویجول کا بیہیویئر ہے, بہت چینج ہے. جی, ہر جراثیم کے لیے ڈفرینٹ اس کا بیک گراؤنڈ ہے, ڈفرینٹ بیہیویئر ہے, ڈفرینٹ پری ڈسپوزنگ فیکٹرز ہیں. صحیح. اچھا, اگر ہم بات کریں ٹائیفائڈ کی کہ کس موسم میں ہوتا ہے ٹائیفائڈ زیادہ, اور خاص طور پہ ایک دفعہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ ہم جو فریج میں چیزیں رکھتے ہیں جو گرم نہیں ہو سکتی, جیسے چٹنی ہے, آئس کریم ہے, جو ہم گرم کر کے استعمال نہیں کرتے, شربت ہے جیسے, اور وہ پانی کنٹامنیٹڈ ہی تھا, وہ گرم تو نہیں ہوا, وہ ہم نے یوز کر لیا, اس سے جراثیم چلا گیا. تو اس طرح کی کون سی ایسی چیزیں ہیں اور کون سا موسم ہے اس جراثیم کا خاص طور پہ پھیلنے کا؟ دیکھیے, گرمی اور برسات یہ دو موسم ہیں جب پیٹ کے امراض سب سے زیادہ پھیلتے ہیں, کیونکہ پھر وہی بات ریفریجریشن کی آگے کہ گھر کا پکا ہوا بھی کھانا اگر آپ نے ٹھیک سے اسٹور نہیں کیا اور وہ کنٹامینیٹ ہو گیا تو وہ بھی انفیکشن کا باعث بنتا ہے. سو یہ دو موسم تو ڈیفینیٹلی ہیں. پھر اب جب بارشیں ہوں گی اور خوب مکس ہوگا سویج واٹر سپلائی سے, اس کے بعد ایک دم سے پیٹ کے امراض اور ٹائیفائڈ وغیرہ پھیلیں گے. سو یہ دو موسم تو ہیں, لیکن پاکستان میں جیسے کچھ ایریاز ہیں انکلوڈنگ کراچی جہاں سردی ہوتی ہی نہیں, تو آپ سال بھر کیسز دیکھتے رہیں گے. صرف یہ کہ سرج آتا ہے ان دنوں میں جب ٹیمپریچر زیادہ ہوتے ہیں. صحیح, مطلب جب ٹیمپریچر 40, 30, 35 کراس کرے گا تو کیسز بہت زیادہ ہوں گے. جی بڑھ جاتے ہیں کیسز. صحیح. اچھا, مجھے بتائیں, جیسے اگر فریج میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے, سالن ہے یا ایسی چیزیں گرم کر لیتے ہیں, تو کیا جراثیم اس کا ختم ہو جاتا ہے گرم کرنے سے؟ اس میں دو چیزیں ہیں, ایک فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے ٹاکسن میڈیٹڈ, اور ایک ہوتی ہے اصل جراثیم کی وجہ سے. سو ٹائیفائڈ کا اگر ہم ہٹا دیں, ٹائیفائڈ تو جراثیم سے ہوتا ہے, اگر کھانا اچھی طرح گرم کر لیا تو جراثیم مر جاتا ہے. اسی طرح وائرسز بھی مر جاتے ہیں بہت زیادہ گرم کرنے سے, لیکن بعض جراثیم جو ہوتے ہیں وہ ٹاکسن پروڈیوس کرتے ہیں. سو وہ ٹاکسن ختم نہیں ہوتا ہیٹنگ سے. سو تازہ کھانا کھانا چاہیے, خاص طور پہ گرمی کے موسم میں. اسٹوریج کم سے کم کرنی چاہیے, رکھا ہوا کھانے سے کسی بھی قسم کی فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے. صحیح. اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں مکھیوں کی یا بارش میں خاص طور پہ مکھی کی اگر ہم بات کریں, تو کیا مکھی جراثیم ٹائیفائڈ پھیلانے کا یا گیسٹرو پھیلانے کا باعث بن سکتی ہے؟ جی بالکل, وہ فزیکلی کیری کرتی ہے نا, ایکسکریٹا سے, گندگی سے جراثیم اس کے پیروں میں چپک جاتے ہیں, اور وہ جب کھانے پہ لینڈ کرتی ہے تو جراثیم ادھر ٹرانسفر کر دیتی ہے کھانے میں. تو مکھیوں کا تو بہت بڑا رول ہے. لیکن ہمارے یہاں کھلے کھانے کا بہت زیادہ رواج ہے. نہیں, تو یہ پھر اویئرنیس کریٹ ہونی چاہیے نا لوگوں میں کہ کوئی بھی چیز کھلی نہیں رکھنی ہے, ڈھانک کے رکھنی ہے. صحیح. ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
جی ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اچھا ڈاکٹر بشرا، ہمیں بتائیں کہ خاص طور پہ اگر ہم ایم ڈی آر اور ایکس ڈی آر کی بات کریں، ٹائیفائڈ کی تو ہم نے بات کر لی، کیا ایکس ڈی آر اور ایم ڈی آر میں اموات کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے؟ دیکھیے ٹائیفائڈ کی مورٹیلٹی جیسے کہ آپ نے شروع میں بتایا تھا 10% ہے ان ٹریٹڈ کیسز میں، جب علاج نہ ہو. ٹریٹڈ کیسز کے اندر مورٹیلٹی کافی نیچے آ جاتی ہے، اراؤنڈ 1 to 3%. پھر بھی کمپلیکیشن سے اموات ہو سکتی ہیں، لیکن ان ٹریٹڈ کی ظاہر زیادہ ہیں. لیکن ایکس ڈی آر کے ساتھ یہ ایشو ہے کہ وہ زیادہ خطرناک جراثیم نہیں ہے، لیکن اس کا جو ڈینجر ہے وہ اس میں ہے کہ دیر سے آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے اور کافی سارا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے اس کو غلط اینٹی بایوٹک سے ٹریٹ کرنے کی کوشش میں. اس وجہ سے اس سے کمپلیکیشن زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہیں، کیونکہ آپ سیکنڈ لائن ڈرگز شروع کر دیتے اور انتظار کرتے ہیں کہ بخار اترے گا اور بائی دا ٹائم آپ کلچر کراتے ہیں 2-3 ہفتے گزر چکے ہوتے ہیں. صحیح. اور وہ ٹائم آ جاتا ہے اس کی کمپلیکیشنز ڈیولپ ہونے کا. سو جو خطرہ ہے وہ ڈیلے ان ریکگنیشن اور ڈائگنوسس کا ہے، جراثیم اٹ سیلف سے اس سے اموات نہیں ہوتی. صحیح. اچھا مجھے بتائیں، جیسے ہم ٹائیفائڈ کی بات کر رہے ہیں یا ایم ڈی آر کی بات کر رہے ہیں یا ایکس ڈی آر کی بات کریں، تو کیا کلچر میں ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ یہ کس ٹائپ کا ٹائیفائڈ ہے؟ جی، ٹائیفائڈ کی ڈائگنوسس جو ہے نا کلچر بیسڈ ہے. بلڈ کلچر کرانا بے انتہا ضروری ہے، اور ایک یہ مسکنسیپشن ہے لوگوں کا کہ کلچر نہیں آئے گا پازیٹیو ٹائیفائڈ کے اندر، جس کو کہتے ہیں کنٹینیوس بیکٹیریمیا، یعنی کہ خون میں ہر وقت جراثیم موجود ہوتا ہے چاہے اینٹی بایوٹکس لی ہوئی بھی ہوں. تو کلچر ضرور کروانا چاہیے، اور کلچر کے بعد جب سینسٹیوٹی اس کی لگائی جاتی ہے جراثیم کی تو بہت آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس قسم کا جراثیم ہے. صحیح. مطلب ابتدائی اگر ہم علامات کی بات کریں تو ابتدائی علامات میں بخار کم ہوگا، جیسے کہ کہا جاتا تھا کہ ٹائیفائڈ میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ رات میں بخار زیادہ ہو جاتا ہے، دن بھر بخار نہیں ہوتا. کیا یہ بات درست ہے؟ زیادہ تر بیماریوں میں شام اور رات کو بخار تیز ہوتا ہے، کیونکہ نارمل ردم بھی انسان کے جسم کی ایسے ہی ہوتی ہے. سو وہ ردم ایگزیجریٹ ہو کے شروع میں نظر آتی ہے، لیکن ٹائیفائڈ کا پیٹرن ٹپیکل اگر دوائی استعمال نہ کی جائے تو یہ ہوتا ہے کہ بخار کچھ گھنٹے کے لیے ہوا، پھر بڑھا، جس کو اسٹیپ لیڈر فیور کہتے ہیں، کہ ڈیلی ہوگا لیکن آہستہ آہستہ اوپر چڑھتا چلا جائے گا. سو یہ پیٹرن ہوتا ہے، پھر سیکنڈ ویک میں جا کے سسٹینڈ ہائی گریڈ فیور رہتا ہے، بخار اترتا نہیں ہے پھر. صحیح. اچھا مجھے بتائیں کوئی خاص علامت ٹائیفائڈ میں ڈفرینس کی اور یا ایم ڈی آر اور ایکس ڈی آر میں، اگر آپ بغیر ٹیسٹ کے اگر ہم بات کریں اور پیشنٹ آیا ہے تو آپ کس طرح اس کو دیکھتی ہیں کہ کیا کوئی خاص علامت ہوتی ہیں کہ سوچتی ہیں کہ ہاں یہ ٹائیفائڈ ہوگا یا یہ ایم ڈی آر ہوگا یا ایکس ڈی آر ہوگا؟ ایم ڈی آر اور ایکس ڈی آر کلینکل گراؤنڈز کے اوپر نہیں ڈائگنوز کیے جا سکتے، لیکن ٹائیفائڈ ہر اس مریض میں سسپیکٹ کرتے ہیں جس کو 3 سے 5 دن ہو چکے ہوتے ہیں بخار کو. اگر بخار نہیں اتر رہا، مریض اتنا سک نہیں ہے کہ اس کو ہسپتال میں داخل کیا جائے، تو ٹائیفائڈ جو ہے ٹاپ آف دا لسٹ ہوتا ہے پاسبلٹیز کے. اور اگر معائنہ کرنے کے اوپر کوئی خاص چیز نہیں مل رہی اور مریض قبض کی شکایت کر رہا ہے یا الٹی متلی کی کر رہا ہے تو سسپیشن اور بھی زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. تو کانسٹیپیشن کی جو آپ بات کر رہی ہیں، قبض کی بات کر رہی ہیں، تو وہ ٹائیفائڈ میں ہی ہوتا ہے عموماً؟ جنرلی جو شروع کے فیچرز ہوتے ہیں وہ عموماً تو جو کامن ہماری فیبرائل النیسز جن کو کہتے ہیں نا بخار والی انفیکشنز، ان کو ایک دوسرے سے فرق کرنا کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ڈینگی کے ایگزامپل اگر لے لیں، ڈینگی کو ڈائگنوز کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں ڈے 1 سے بہت ہائی گریڈ فیور اور کنٹینیوس ہوتا ہے کہ وہ نیچے آتا ہی نہیں، کچھ بھی کر لیں. ملیریا میں پیکس ہوتی ہیں بخار کی، سردی لگ کے چڑھتا ہے اتر جاتا ہے اور وہ انٹرولز پہ آتا رہتا ہے، اور انٹرول کے بیچ کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں مریض ریلیٹیولی ٹھیک ہوتا ہے. تو اور ٹائیفائڈ میں جس کو کہتے ہیں شروع میں اسٹیپ لیڈر فیور، تھوڑا سا چڑھا نیچے اتر گیا، پھر چڑھا نیچے اتر گیا، تو اگر آپ ڈے 1 سے اس کو وہ کرنا شروع کریں نا میپ، تو آپ کو اسٹیپ لیڈر فیور ملے گا. سیکنڈ ویک میں کنٹینیوس ہو جائے گا. زیادہ لمبا بخار چلتا ہے ٹائیفائڈ میں ایز اپوز ٹو ڈینگی اینڈ ملیریا. اس کے اندر لوگ سک ہوتے ہیں زیادہ، وہ جلدی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. ٹائیفائڈ میں شروع میں بخار اتنا تیز نہیں ہوتا، اسی لیے جنرلی ڈیلے ہوتا ہے. پہلے ہفتے میں تو یوزولی لوگ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. جی صحیح. نزلہ زکام یہ کوئی علامت ہوتی ہے اس میں؟ نزلہ زکام تو نہیں، لیکن گلا خراب ہو سکتا ہے اور کھانسی ہو سکتی ہے. صحیح. وہ تمام فیبرائل النیسز میں ہو سکتی ہے، یہ ڈیفرینشیٹنگ فیچر نہیں ہے. صحیح. اچھا ایک بات کہی جاتی تھی کہ جیسے پہلے کہتے تھے کہ ٹائیفائڈ ہو گیا تو روٹی نہیں کھائیں، کھانا نہیں کھائیں، یہ بڑا کانسیپٹ تھا کہ منع کر دیا جاتا تھا، تو کیا ایسا کوئی کانسیپٹ ہے اس میں؟ دیکھیں اگر انٹریٹڈ ٹائیفائڈ ہو اور وہ جو بڑی اور چھوٹی آنت کا جو جنکشن ہے وہ افیکٹ ہو جائے، یا اس میں زخم ہو یا اس میں پرفوریشن کا رسک ہو،
تب تو ڈائٹ پہ نظر رکھنی ہوتی ہے کہ صرف لکوڈ ڈائٹ وغیرہ دینی پڑتی ہے لوگوں کو. زیادہ تر کیسز میں اگر وہ کمپلیکیشن نہیں ہوئی تو کوئی بھی پرہیز نہیں ہوتا. آئلیوسیکل انوالومنٹ اگر ہو گئی ہے, پیچش والی سچویشن آ گئی ہے یا پرفوریشن ہے, تب تو کھانے کی پابندی ہے. لیکن اگر آنت کی کمپلیکیشن نہیں ہوئی تو جنرلی کھانے کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی. صحیح, مطلب سب کچھ کھا سکتے ہیں پیشنٹس. بالکل. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ٹریٹ کے بارے میں بتائیں. اس کے سمپل ٹائفائڈ کا ٹریٹمنٹ کتنے دن ہوتا ہے, سمپل ہوتا ہے, اور ایم ڈی آر اور ایکس ڈی آر کی بات کریں تو کیا ڈفرینس ہے اس میں؟ دیکھیں 7, 10 اور 14 دن یہ تینوں ایکسیپٹیبل ہیں, یہ والی ڈیوریشنز. ایکس ڈی آر کے لیے تھوڑا سا یہ کہ مریض دیر سے آتے ہیں اور انٹراوینس دینی پڑتی ہے, تو جنرلی 7 days پہ ختم نہیں کرتے ٹریٹمنٹ, 14 days کمپلیٹ کرتے ہیں. اس میں پھر آپشن ہوتا ہے کہ شروع کے 7 سے 10 دن انٹراوینس دے دی, اس کے بعد پھر ٹیبلٹ فارم میں ٹریٹمنٹ دے دی. تو بیسک پرنسپلز یہی رہتے ہیں, چاہے وہ ایم ڈی آر ٹائفائڈ ہو یا ایکس ڈی آر ہو, صرف دوائیاں مختلف ہیں. دوائیاں مختلف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر بشرا, ایک سوال اور مجھے یہ بتائیں کہ خاص طور پہ لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹائفائڈ کے بعد بال گر جاتے ہیں, تو کہ ایسا کوئی چیز ہے کہ بال گر جاتے ہیں؟ واقعی ایسا ہے کچھ لوگوں کے, کیونکہ جسم پہ بہت زیادہ اسٹریس ہوتا ہے, میل نیوٹریشن ہو جاتی ہے, ٹھیک سے کھایا نہیں جاتا, اور النس جو ہے نا لمبی چلتی ہے. 3 ہفتے تو اپنا کورس وہ لیتی ہے, اور اگر ڈائگنوسس نہ ہو تو وہ پورا 3 ہفتے گزر کے اور کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں. تو اگر نیوٹریشن بھی اچھا نہیں ہے اور جسم پہ بہت زیادہ اسٹریس ہے تو اس کے اندر ہیئر لاس کا وہ ہوتا ہے, لیکن سب لوگوں کے نہیں گرتے. صحیح. اچھا, اور باقی مجھے بتائیں کہ خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں بچوں میں, جیسے پچھلے سال بچوں میں ٹائفائڈ کی ویکسین بھی لگائی گئی, کتنی کارآمد ثابت ہوتی ہے ٹائفائڈ کی ویکسین؟ اور کیا جو بچوں کے لیے ٹائفائڈ کی ویکسین لگائی گئی تھی ایم ڈی آر کی, تو کیا وہ بڑوں کے لیے اویلیبل ہے؟ اور ایک ویکسین کتنے عرصے کام کرتی ہے, کتنے عرصے ریلائبل ہوتی ہے کہ ہم نے ویکسین لگا لی تو اب یہ اتنے عرصے ٹائفائڈ نہیں ہوگا؟ اچھا, ویکسینز کا بھی یہ کہ جراثیم, مختلف جراثیم کے لیے جو ویکسینز ہیں ان کی مختلف ایفیکیسی ہے ڈیوریشن کے حساب سے. لیکن یہ ٹائفائڈ کی ویکسین جو ہے نا کافی افیکٹو سمجھی جاتی ہے, اور یہ اسپیسیفکلی ایم ڈی آر یا ایکس ڈی آر کے لیے نہیں ہے, ہر قسم کے ٹائفائڈ سے بچائے گی, کیونکہ بیسیکلی جراثیم کے اگینسٹ ہے, اس کی سینسٹیوٹی پیٹرن سے کوئی تعلق نہیں ہے. سو ایزمپشن یہی ہے کہ لائف لانگ ہوگی امیونٹی, لیکن یہ تو آنے والے سالوں میں پتہ چلے گا کہ یہ بچے جو ویکسینیٹڈ ہیں ان کو اگر ایڈلٹہڈ میں جا کے انفیکشن ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے گائیڈ لائنس چینج ہو جائیں کہ جی اتنے عرصے کے بعد بوسٹر لگانا ہے. اس وقت بوسٹر کی کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے جہاں تک مجھے پتا ہے. صحیح. اگر کیسز مطلب ہوتے ہیں, بڑھتے ہیں, جیسے آپ نے دیکھا ہے ماحول میں تبدیلی, ٹیمپریچر میں تبدیلی, مطلب ٹیمپریچر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. جیسے ہم کہتے تھے پہلے اتنی گرمی نہیں ہوتی تھی, اور اب دیکھیں تو اب ٹیمپریچر بڑھتا چلا جاتا ہے. یا ہیومیڈیٹی, یہاں ہیومیڈیٹی کا بھی سوال ہے کہ یہاں ہیومیڈیٹی بھی بہت زیادہ ہے, تو جراثیم, اور خاص طور پہ بارش کا اگر موسم دیکھیں تو بہت عرصے تک چلتا ہے, اور گندگی بہت عرصے تک رہتی ہے, اور ماحول میں وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو کیا ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بوسٹر کے پر ہم لایا جا سکتا ہے, یا بوسٹر کی ضرورت پڑے گی بہت جلد؟ دیکھیں ہمارا مسئلہ گندگی کا مسئلہ ہے, اس کو ویکسین سے کیسے مینج کریں گے. سو بیسک جو چیز یہاں پہ ہے وہ لوگوں کی تربیت ہے کہ آپ نے بچانا کیسے اپنے آپ کو, اور صرف ایک ٹائفائڈ تو نہیں ہے جو گندگی سے پھیل رہا ہے, اور کئی قسم کے امراض ہیں, آؤٹ بریکس ہیں طرح طرح کی, ہم لوگ ہاسپٹل سیٹنگ میں نوٹ بھی کرتے ہیں. ان یوزل بیکٹیریا نکل آتے ہیں, پھر وائرل ہیپیٹائٹس ہے, پھر پولیو ہے, یہ چیز تمام گندگی کی وجہ سے پھیل رہا ہے. سو ہائیجینک ہیبٹس کے بارے میں لوگوں کی تربیت کرنا, ڈاکٹرز کو بتانا تاکہ وہ اپنے پیشنٹ سے ہر مرتبہ ڈسکس کریں کہ کس طریقے سے فوڈ بورن النیسز سے یا واٹر بورن النیسز سے بچنا ہے, گندا پانی نہیں پینا, ابالنا ہے, ڈھانک کے رکھنا ہے, ہاتھ دھونے ہیں, ٹوائلٹ کس طرح استعمال کرنے, یہ تمام چیزیں اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ جنرل پاپولیشن کو ویکسین لگائی جائے. کس کس چیز کی ویکسین لگائیں گے؟ صحیح, مطلب جراثیم کے خلاف بچنے کی, مطلب جی بچنا ہے سمپل میجر سے. اور پھر سیوک جو سروسز ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ انشور کریں کہ صاف پانی ملے لوگوں کو. جو واٹر سپلائی ہے اس کا صاف اور سیف ہونا تو سیوک جو ایجنسیز ہیں ان کی ذمہ داری ہے. صحیح. اگر پانی بوائل کر کے پیا جائے, مطلب یہ جو پانی سپلائی آ رہا ہے پانی بوائل کر کے پیا جائے تو کس حد تک جراثیم اس میں ختم ہو جاتے ہیں؟ بالکل ختم ہو جاتے ہیں, جتنے بھی النس کازنگ جراثیم ہے, وائرسز, بیکٹیریا وغیرہ سب ختم ہو جاتے ہیں. صحیح. اس کا مطلب ہے کہ اگر پانی بوائل کر کے پیا جائے تو وہ بہت بہتر ہوگا, اور خاص طور پہ اس موسم میں, جس موسم میں
جراثیم بہت زیادہ ہیں. جیسے پانی ہر موسم میں بوائل کر کے پینا ہے, اس کو اصول بنا لیجئے. صحیح اصول بنا لیں, پانی ہر موسم میں بوائل کرنا ہے, کبھی ان بوائلڈ واٹر نہ استعمال کریں. صحیح. اچھا ناظرین کے لیے ہمارے بتائیں کہ کس طرح ٹائیفائڈ کے جراثیم سے یا ٹائیفائڈ کے مرض سے بچا جا سکتا ہے, خاص طور پہ ٹائیفائڈ سے MDR اور XDR کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ ہائیجینک میجرز دیکھیں, کووڈ کے زمانے میں بہت زیادہ ایمفیسس تھا ہاتھ صاف رکھیں, ماسک پہنیں. تو ہاتھ صاف رکھنا تو سارے جراثیم کے لیے ویلڈ ہے. اپنے ہاتھ صاف رکھیں, ٹوائلٹ جب جائیں تو ہاتھ ٹھیک سے دھو کے آئیں, صابن کا استعمال کریں, کھانا ڈھانپ کے رکھیں, تازہ کھانا کھائیں, اسٹوریج اوائڈ کریں, پانی کو ہمیشہ ابال کے پئیں. صحیح. ناظرین اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر ہم بات کریں گے اگلے ہمارے سیکشن میں نگلیریا پہ کہ نگلیریا کی اس وقت کیا صورتحال ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اب ہم بات کریں گے دوسرا ایشو جو نگلیریا. اس وقت گزشتہ ہفتے کی اگر ہم بات کریں تو 3 اموات ہوئی ہیں نگلیریا سے اس سال, اور یہ وہ اموات ہیں جو رپورٹ ہوئی ہیں. اگر ہم بات کریں کراچی شہر کی, بہت ساری ڈیتھ ہوئی ہوں گی لیکن وہ رپورٹ نہیں ہوئی. کچھ ایسی بھی ڈیتھ ہیں جو اچانک ہوئی ہیں اور جنرل فزیشنس ہی ٹریٹ کرتے رہے, یا قریبی اسپتال جو چھوٹے چھوٹے اسپتال ہیں وہ ٹریٹ کرتے رہے, وہ اب تک رپورٹ نہیں ہوئی. وہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے, لیکن یہ وہ کیس ہیں جن کے لیبارٹری ٹیسٹ گئے تھے اور وہ پازیٹیو, ان کی ڈیتھ کے بعد ان کی رپورٹس پازیٹیو آئی ہیں. ڈاکٹر پوشا, نگلیریا کی اگر ہم بات کریں, کراچی میں ہم دیکھتے ہیں نگلیریا ہر سال ہم دیکھتے ہیں 10 اموات, کبھی 12 اموات اس طرح ہوتی ہیں. کتنا خطرناک ہے یہ جراثیم, اور خاص طور پہ اگر ہم کراچی شہر کی اگر ہم ہائی لائٹ کریں تو ہمارے یہاں جو انڈر گراؤنڈ ٹینک ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور وہ دھلتے بھی نہیں ہیں. اور ایمیبا آئی تھنک اس کا جراثیم ہے نگلیریا کا. لیکن اگر ہم اوپر ٹینکس کی بھی بات کریں تو ہائی ریٹس بلڈنگس ہیں اور اس کے اوپر وہ ٹنکی بنی ہوتی ہے, خاص طور پہ وہ سیمنٹ کی بنی ہوتی ہے, اور نیچے پورا اس کا کئی سالوں سے وہ دھلی نہیں ہوتی, اور سورج کی جو شعاعیں ہیں وہ بھی ڈائریکٹلی اس میں جاری ہوتی ہیں. تو کتنا زیادہ خطرناک ہے. اور یہ جو جراثیم ہے یہ دماغ میں, مطلب کیا اس کو انیشیل اسٹیج پر ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے, اور اتنی اموات اس میں ہوتی ہیں کہ کیوں اس کا علاج نہیں ہو پاتا؟ نگلیریا بہت ہی خطرناک جراثیم ہے, لیکن اس سے پہلے کہ ہم نگلیریا پہ تفصیل سے بات کریں, ٹائیفائڈ کے بارے میں ایک اور بات مجھے کرنی تھی. وہ یہ کہ بازار سے لی ہوئی چیزیں جیسے کلفی یا گول گپے یا چاٹ یا چٹنی یا سلاد, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس میں جراثیم موجود ہوتا ہے, اور بہت کامن کاز ہے یہ ٹائیفائڈ پھیلنے کا کمیونٹی میں. تو ان تمام چیزوں کو اوائڈ کرنا بھی ضروری ہے. گھر میں تو جو آپ احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں اس کی ہم نے بات کر لی تھی. اچھا, نگلیریا جو ہے نا, اس کو یہ پانی میں پایا جاتا ہے, فریش واٹر میں. اور پہلا کیس جو ہم نے رپورٹ کیا تھا اس میں کلیئر کٹ ہسٹری تھی کہ جو مریض تھا اس نے ہب ریور میں غسل کیا تھا. یہ ٹپیکل ایسوسیشن ہوتی ہے کہ فریش واٹر کی لیکس میں, جھیل میں نہایا جائے تو وہ پانی جو ہے ناک کے ذریعے دماغ میں چلا جاتا ہے, کیونکہ ناک اور دماغ کے بیچ میں بہت تھن سی ایک ہڈی ہوتی ہے جس میں سوراخ ہوتے ہیں, اور وہاں سے جراثیم اوپر چلا جاتا ہے. تو ہب جو ہے وہ سورس آف واٹر سپلائی ہے کراچی میں. ہمارا ازمپشن یہ ہے کہ ہب سے واٹر سپلائی آئی کراچی میں, اور انٹریٹڈ اگر اس کو کلورینیٹ ٹھیک سے کیا جائے تو جراثیم مر جاتا ہے. تو ان ایڈیکویٹلی ٹریٹڈ یا کم کلورینیٹ ہوا ہوا یا بالکل کلورینیٹ نہیں ہوا ہوا پانی پمپ کر دیا گیا, اور لوگوں کے اوور ہیڈ اور انڈر گراؤنڈ ٹینکس میں جراثیم پہنچ گیا. اب اوور دا ایئرز وہ گرمی کے موسم میں جراثیم ایکٹیو ہو جاتا ہے,
وہ ملٹیپلائی کرتا ہے, بڑھ جاتا ہے جراثیم کا نمبر, اور وہ پھر غسل کے دوران یا ناک میں پانی اگر بہت فورس سے ڈالا جائے تو وہ دماغ میں انٹر ہونے کا اس کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے جراثیم کے لیے. صحیح. اور ایک دفعہ یہ دماغ میں چلا جائے جراثیم تو بہت تیزی سے پھیلتا ہے, ڈیوائڈ کرتا ہے اور برین کو بالکل کھا لیتا ہے اور بلیڈنگ ہو جاتی ہے اندر. تو ود ان اے فیو ڈیز ڈیتھ ہو جاتی ہے اور بہت ریپڈلی پروگریسو ہے. سو اتنے کم ٹائم میں جب انفیکشن بڑھتا ہے تو اس کی تشخیص ہونا کافی مشکل ہوتا ہے. لیکن نگلیریا کا سسپیشن, جیسے اب پتہ ہے کہ کمیونٹی میں کیسز ہو رہے ہیں, سو اگر کسی بھی اچھے ہسپتال میں مریض جاتا ہے, فوری طور پہ جیسے ہی علامات ڈیولپ ہوں, شدید سر میں درد ہونا اور بخار ہونا, فوری ہسپتال جائیں تاکہ فوری کمر کا پانی نکال کے اس کی تشخیص ہو. ارلی ڈائگنوسس اور ارلی ٹریٹمنٹ سے بہت کم سا چانس ہوتا ہے کہ جان بچائی جا سکے, کیونکہ اس کی مورٹیلٹی بہت زیادہ ہے. پاکستان میں صرف ایک ہی سروائیول ہے اور دنیا بھر میں بھی بہت کم سروائیولز ہیں, اکا دکا سروائیولز ہیں پر کنٹری اگر دیکھی جائے رپورٹ تو. صحیح. وہ سروائیول میرے خیال سے کیس جو ہوا تھا وہ آغا خان کا کیس تھا, وہ آپ نے ٹریٹ کیا تھا آئی تھنک. جی, آغا خان کا کیس اس لیے تھا کیونکہ پہلا کیس بھی ہم نے رپورٹ کیا تھا اور ہم کافی کنسسٹنٹلی سی ایس ایف کو جو ہے نا کمر کے پانی کو ٹیسٹ کرتے ہیں. پہلے صرف مائکروسکوپی کرتے تھے, مائکروسکوپ میں ڈھونڈتے تھے جراثیم کو. اب پی سی آر بیسڈ ٹیسٹ بھی اویلیبل ہے جو کہ زیادہ سینسیٹیو ہے, تو اگر جراثیم کے نمبر کم بھی ہو تو پی سی آر میں ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے. تو جتنی جلدی تشخیص ہوگی, جتنی جلدی علاج شروع ہوگا, اتنے ہی چانسز تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ مورٹیلٹی باوجود علاج کرنے کے کافی زیادہ ہائی ہے, لیکن بچنے کی صرف امید اس وقت ہوتی ہے جب بہت جلدی تشخیص ہو کے بہت جلدی علاج شروع کر دیا جائے. صحیح. یہ جو ریڑھ کی ہڈی کا پانی نکالتے ہیں تو اس کے ٹیسٹ کی رپورٹ کتنے دن میں آ جاتی ہے؟ تقریباً گھنٹوں میں آ جاتی ہے. نگلیریا کے لیے تو فوری لگ جاتا ہے ٹیسٹ, ود ان آورز رپورٹ آ جاتی ہے پی سی آر کی. صحیح. تو ڈاکٹر عشا, اتنا زیادہ ڈینجرس, مطلب اس کا جراثیم داخل ہوا, وہ ملٹی پلائی ہونا شروع ہوا, اس نے دماغ کھانا شروع کر دیا, مطلب اتنا زیادہ ڈینجرس, مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیماریوں میں سب سے زیادہ ڈینجرس بیماری کہا جا سکتا ہے اس کو. جی, اگین ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ اگر پانی کی سپلائی کلورینیٹڈ ہو, صاف پانی آئے تو یہ بیماری ہونی ہی نہیں چاہیے. صحیح. پہلی چیز کہ صاف پانی سپلائی ہو لوگوں کو. دوسرا یہ کہ اسٹوریج ٹینکس کو صاف کیا جائے. تو اویئرنیس لوگوں کی ذمہ داری ہے, اپنے اپنے گھر کے ٹینکس کو صاف کریں, لیکن اس کے بعد جو پائپ میں پانی آ رہا ہے سپلائی میں, اس کا صاف ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ نے اپنے گھر کا ٹینک صاف کرا بھی لیا اور بغیر کلورینیشن کے پانی آپ کے گھر تک آ رہا ہے تو وہ جراثیم پھر آ جائے گا. سو یہاں اگین انوائرمنٹل فیکٹرز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے اندر, اور شہری علاقوں میں کبھی بھی اس قسم کی بیماری نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ کمپلیٹلی پریونٹیبل ہے. صحیح. اچھا مجھے بتائیں کہ جراثیم, اگر ہم بات کریں کہ کلورین نہیں ہے تو یہ جراثیم ہو گیا, اور جو لوگوں کے سالوں سے ٹینک نہیں دھلے ہیں تو کیا اس میں یہ جراثیم پیدا ہو سکتا ہے؟ مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہاں سے آیا ہے, کیا اس میں وہ پیدائش ہو سکتی ہے؟ نہیں, خود سے نہیں پیدا ہوتا, یہ آتا ہی فریش واٹر سپلائی سے. اس سپلائی کو کلین کرنے کے جو سٹیپس ہوتے ہیں نا وہ تمام فالو ہونے چاہیے اسٹرکٹلی. صحیح. تاکہ سیف سپلائی ہو پانی کی. کتنی مقدار کلورین کی ہونی چاہیے؟ وہ تو گائیڈ لائنز ہیں اور اس کے حساب سے انتظامات بھی کیے تھے گورنمنٹ نے کہ پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کر کے کلورینیشن ہو رہی تھی اسٹیپ بائی اسٹیپ. جب شروع میں پہلا یہ ریکگنائز ہوا تھا اور آؤٹ بریک کی شکل میں آیا تھا تو اس کے بعد میجرز لیے گئے تھے, لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ ہر سال اس کو ریوائز کر کے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے یا نہیں ان اسٹریٹجیز کو. اچھا اگر ہم بات کریں نگلیریا کی, نگلیریا کے جرثومے کی, جو ناک کے ذریعے چلا جاتا ہے, لوگ ویسے پتہ ہے وضو کے وقت بھی ناک میں پانی ڈال رہے ہوتے ہیں یا غسل کرتے وقت بھی ناک میں پانی ڈال رہے ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ اگر ہم ٹارگٹ کریں ہر سال, گزشتہ اگر ہم 2 سال کی بات کریں تو اس وقت مارچ سے ہی سیمپل لینا شروع کر دیے جاتے تھے, خاص طور پہ واٹر پارکس کے اور محلوں کے اور علاقے ڈسٹریبیوٹ کر دیے جاتے تھے اور سیمپل لیے جاتے تھے. محکمہ صحت کے اور واٹر بورڈ کی جانب سے بنایا جاتا تھا, اور خاص طور پہ آغا خان سے بھی ایک اسپیشلسٹ اس میں شامل ہوتا تھا. لیکن 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں نہ ہی کوئی سیمپل لیا جاتا ہے, اور اب بچوں کی چھٹیاں ہیں اس وقت اور واٹر پارکس بھی بچے جا رہے ہیں بہت زیادہ تعداد میں, تو کتنا زیادہ خطرہ ہے ان کو اگر واٹر پارک میں وہ پانی, اس میں وہ جراثیم موجود ہے اور نمونے حاصل بھی نہیں کیے گئے اور ٹیسٹ بھی نہیں کیے گئے, تو کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اچھے واٹر پارکس جنرلی اپنے پانی کو خود کلورینیٹ کرتے ہیں,
تو واٹر پارک سے رسک کم ہونا چاہیے اگر اچھا واٹر پارک ہے، تو رسک زیادہ گھر کے پانی کی سپلائی سے ہے. اور ایک چیز بڑی اہم ہے اس میں، تمام انفیکشنز میں بلکہ کہ ایکسپوز تو سبھی لوگ ہوتے ہیں لیکن انفیکشن چند ایک لوگوں کو ہوتا ہے، تو اس میں انسان کی اپنی قوت مدافعت کو کچھ فیکٹرز بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ ہر کوئی انفیکٹ نہیں ہوتا، صرف چند ہی لوگ انفیکٹ ہو کے پھر ہائی مورٹیلٹی ہوتی ہے. تو انڈیویجول ویریشن اور انڈیویجول قوت مدافعت جو فیکٹرز ابھی تک آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے، پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز بچاتی ہے نیچرلی یہ انفیکشن ہونے سے، یہ معلوم نہیں ہے. صحیح. اچھا مجھے بتائیں، اگر کلورینیشن مطلب جیسے کلورین کی ٹیبلٹس آ رہی تھیں، وہ لوگ ٹینکس میں ڈال رہے تھے، یا تو کیا وہ کارآمد ثابت ہوتی ہیں؟ جی ہوتی ہیں، لیکن سسپینڈیڈ امپیورٹیز اس میں امپورٹنٹ ہے کہ پانی جتنا گدلا ہے اتنی کم افیکٹونیس ہوگی اس کلورین کی. صاف پانی میں کم مقدار میں ٹھیک سے ایڈیکویٹلی کلورینیٹ ہو جاتا ہے. گدلا یا گندا پانی جس میں سسپینڈیڈ امپیورٹیز ہوتے ہیں اس میں زیادہ کلورین چاہیے ہوتی ہے اس میں جراثیم کو مارنے کے لیے. صحیح. اچھا مجھے بتائیں، بلیچ فارمولا سیم ہے؟ اگر ہم کلورین کی بات کریں اور بلیچ کی فارمولا نکالیں تو سیم فارمولا ہے اس کا، تو کیا بلیچ بھی ہم ڈال سکتے ہیں ٹینک میں؟ جی بالکل ڈال سکتے ہیں. اس کے وہ فارمولا آتے ہیں کہ کون سی پریپریشن کو کتنی مقدار میں ڈالنا ہے پر گیلن کے حساب سے. صحیح. جو کہ واٹر ٹینکس ہمارے یہاں گھروں میں بنے ہوتے ہیں یا اوپر ٹنکیاں بنی ہوتی ہیں، تو اس میں ڈالا جا سکتا ہے جو بلیچ خاص طور پہ ہے؟ جی ڈالا جا سکتا ہے، لیکن اس کی مقدار کا تعین جو ہے نا وہ اس کے سائز سے ہوگا کہ کتنی کیپیسٹی ہے ٹینک کی، اس حساب سے. اور جو بھی فارمولیشن آ رہی ہے اس میں کتنی مقدار ہے، کتنے % بلیچ ہے، وہ لکوڈ ہے یا ٹیبلٹ فارم میں ہے یا پاؤڈر ہے، تو سب کے الگ الگ فارمولاز ہیں کہ کتنے پانی میں کتنا بلیچ ڈالنا ہے. صحیح. اچھا مجھے بتائیں، خاص طور پہ اگر ہم بات کریں پہلے زمانے میں، یا اگر ہم آج سے 20 سال پہلے کی بات کریں، تو پھٹکری بہت زیادہ پانی میں استعمال کی جاتی تھی اور گندک جسے ہم کہتے تھے وہ استعمال کی جاتی تھی، تو کیا وہ ان جراثیم کے لیے کارآمد ثابت ہوتی ہے؟ پھٹکری سسپینڈیڈ امپیورٹیز کے لیے جو تیرتی ہوئی کیا کہنا چاہیے کنٹامیننٹس ہوتے ہیں، کنٹامیننٹس. لیکن پھٹکری نگلیریا کے لیے افیکٹو نہیں ہے. نگلیریا کے لیے جو چیز افیکٹو ہے وہ کلورین ہے. صحیح. اور اگر ہم گندک کی بات کریں تو گندک کا آئی ایم ناٹ شیور کہ اس کا کیا موڈ آف ایکشن ہوتا ہے، لیکن ایلم کا تو پتا ہے پھٹکری کا کہ وہ سسپینڈیڈ امپیورٹیز کے جراثیم نہیں ختم کرتی. صحیح. ایک دفعہ پھر ہمیں دوبارہ بتائیں کہ علامات کیا ہوتی ہیں اور لوگوں کو کتنی جلدی کرنا چاہیے کہ اگر سر درد کتنی دیر تک یا کتنے دن تک سر درد ہے اور شدید ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہا تو کتنی جلدی جانا چاہیے؟ عموماً تو گھنٹوں میں ایوالو ہوتا ہے. یہ سر میں درد جب ہوتا ہے میننجائٹس کے پیشنٹ کو تو شدید سر میں درد ہوتا ہے اور الٹی آتی ہے اس کے ساتھ اور بخار ہوتا ہے اور گردن اکڑ جاتی ہے اور تیز روشنی اور آوازیں بری لگنے لگتی ہیں. جب یہ علامات ہو رہی ہیں نا کہ مریض کو ہلکی سی غنودگی ہونی شروع ہو گئی ہے، شدید سر میں درد ہے کہ وہ کچھ کرنے کے لائق نہیں، فوری اچھے ہسپتال جائیں، فوری. صحیح. اچھا مجھے اس پیشنٹ کے بارے میں بتائیں جو آپ نے ٹریٹ کیا، وہ کتنا جلدی آیا تھا کہ وہ سروائیو کر گیا پیشنٹ؟ سمٹمز تو اس کے کچھ گھنٹے کی ڈیوریشن تھی اور ود ان فیو آورز اس کی تشخیص ہو گئی تھی. اور اس کے اندر ایک چیز جو تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی اور مریضوں سے وہ یہ تھا کہ انٹراتھیکل ایمفوٹیریسن استعمال ہوئی تھی، یعنی کہ دوائیاں انجیکشن کے ذریعے تو دی ہی تھی جو سب مریضوں کو دیتے ہیں، اس کے جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر بھی ایڈمنسٹر کی گئی تھی. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ اس سے فرق پڑا تھا کہ انٹراتھیکل ایمفوٹیریسن اس کو بہت جلدی مل گئی تھی. یہ ایک ڈفرینس نظر آتا ہے، باقی ساری ٹریٹمنٹ تو سب مریضوں کی ایک ہی سی ہوئی ہے. صحیح. مطلب یہ تھوڑا سا مطلب اگر ہم ریسرچ سائٹ پر بھی دیکھیں تو یہ بڑا ٹپیکل کیس تھا. یہ ہماری آبزرویشن ہے، مطلب اس کے کوئی ڈیفائنڈ گائیڈ لائنس تو ہے نہیں کیونکہ ان کامن ڈیزیز ہے اور ویسٹ میں اگر کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس کے اوپر بہت زیادہ کام بھی نہیں ہوتا. سو یہ تو ہمارا مسئلہ ہے، تو ہم ہی اپنی آبزرویشن سے جو بھی گائیڈ لائنس بنائیں اور جو بھی فالو کریں تو جتنے اویلیبل افیکٹو ڈرگس ہیں وہ سب استعمال کر لیتے ہیں. اور ایمفوٹیریسن کا استعمال انٹراوینس تمام ہی مریضوں میں ہوتا ہے، اس والے پیشنٹ میں انٹراتھیکل اس کو بہت جلدی مل گئی تھی. کافی ٹائم لگا. یہ بس یہ ہوا کہ نیکسٹ فیو ڈیز میں ڈیتھ نہیں ہوئی بٹ کافی سیریسلی ال تھا، پھر آہستہ آہستہ ریکوری شروع ہوئی ہے اور تھوڑا سا
ڈیفیسٹ رہ گیا تھا، اس کے بعد مطلب ہفتوں میں اور کچھ مہینوں کے بعد وہ کمپلیٹلی ٹھیک ہو گیا. صحیح، مطلب مہینوں بعد جب وہ ٹھیک ہوا تو مطلب پاکستان کا پہلا سروائیول کیس تھا نا. جی جی جی. اگر ہم بات کریں گزشتہ کوئی 15 سال سے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں نیگلیریا. 2005 میں پہلا کیس ہم نے دیکھا تھا، 2007 میں کیس رپورٹ ہوئی تھی وہ، لیکن آیا وہ 2005 میں تھا. تو اس کے بعد سے تو پھر ایئر آفٹر ایئر کیسز کا نمبر بڑھتا چلا گیا. سو ان تمام سالوں میں اگر دیکھیں تو ایک ہی سروائیول ہے پاکستان، پورا صرف ایک سروائیول. جی جی. کیا دوسرے شہروں میں بھی ہم نے یہ کیسز دیکھے ہیں کراچی کے علاوہ اگر ہم بات کریں؟ دیکھیں یہ سب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کی ہیلتھ کیئر فیسلٹی میں مریض گیا ہے. اچھا ٹرشری کیئر سینٹر ہے جہاں پہ ڈائگنوسٹک فیسلٹیز موجود ہیں تو تشخیص ہو جائے گی. بغیر تشخیص کے آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ نیگلیریا آیا یا نہیں آیا. سو اس کا ٹیسٹ جو ہے نہ صرف ایک تو ویٹ پریپ ایگزامینیشن ہے، اس میں بھی لوگ ٹرین نہیں ہوتے لیکن وہ سمپل ہے، اور پی سی آر بہت کم جگہوں پہ اویلیبل ہے. صحیح، نیگلیریا کا پی سی تو آر. اس کا مطلب یہ کہ مطلب یہ کہا جا سکتا ہے مطلب لوگوں کی اگر اچانک ڈیتھ ہو رہی ہے یا تیز بخار میں ڈیتھ ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کیسز موجود ہیں پورے ملک میں. پاسبلی رپورٹ کرنے کا بھی ایشو ہے نا کہ لوگ رپورٹ کتنا کر رہے ہیں اپنے سسپیشن کی بنیاد پہ. تو رپورٹنگ، ڈیٹا کلیکشن، سرویلنس، اینڈ دین وہ والے اس ڈیٹا کو سب کے ساتھ شیئر کرنا، یہ سب امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں یہ جاننے کے لیے کہ کون سی بیماری پھیلی ہوئی ہے. صحیح. کیا احتیاط بتائیں گی کہ وضو کے وقت بوائل پانی کا استعمال کرنا چاہیے ناک میں؟ کیا احتیاط بتائیں گی کہ نیگلیریا سے خاص طور پہ بچا جا سکے؟ دیکھیں پانی کی کلورینیشن ایڈیکویٹ ہونی چاہیے. جنرلی یہ ہوتا ہے کہ وضو کرتے ہوئے انسان کو خیال نہیں رہتا کہ وہ پانی ابال کے اپنے ساتھ لے کے جائے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنا انڈر گراؤنڈ اور اوور ہیڈ واٹر ٹینکس کو صاف کریں، ان کو کلورینیٹ کریں تاکہ آپ اس زحمت سے بچ جائیں کہ آپ اپنے ساتھ خاص پانی لے کے جائیں وضو کرنے کا. دوسرا یہ کہ فورسفلی ناک کے اندر پانی ڈالنے کی عادت چھوڑ دیں، اور کیونکہ فورسفلی اگر نہیں ڈالا تو وہ کربری فارم پہ وہ ہڈی تک نہیں پہنچتا کہ دماغ میں انٹر ہو جائے. سو یہ دو چیزیں ہیں، صاف پانی ویسے ہی ہونا چاہیے گھر میں، اور فورسفلی ناک کے اندر کبھی بھی پانی نہیں ڈلنا چاہیے، نہ غسل کے دوران نہ وضو کے دوران. مطلب ناک میں پانی نہیں ڈالنا چاہیے بالکل فورسفلی کا ہے نا، صاف کر لیں بس لیکن بہت زور سے نہیں ڈالیں. زور سے نہیں ڈالنا چاہیے، مطلب آرام سے پانی ڈالیں ناک میں. صرف نوسٹرلز کا جو نیچے والا حصہ ہے نا اس کو صاف کر لیں، اوپر تک نہیں جانا چاہیے پانی. اگر آپ کی پانی کی سپلائی کنٹامینیٹڈ ہے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ناک میں بہت اندر تک پانی نہ جائے. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر بشریٰ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور خاص طور پہ بڑی فائدہ مند گفتگو رہی ہمارے ناظرین کے لیے. ٹائیفائڈ کے حوالے سے ایم ڈی آر اس وقت بڑا ہائپ کریٹ ہوا تھا، اور نیگلیریا کیونکہ ایک ہفتے میں 3 کیسز ہوئے تو بڑا معلوماتی رہا. اسی کے ساتھ ناظرین جیسا کہ ڈاکٹر بشریٰ نے بتایا کہ خاص طور پہ بازار کے کھانے جو لوگ عموماً کھلے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، کھلی سلاد کھا رہے ہوتے ہیں، فروٹ ٹھیلوں پہ کھڑے ہو کے کھا لیتے ہیں، جراثیم ظاہر سی بات ہے ہمارے ماحول میں موجود ہیں. بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ فضلہ جو ہمارے پینے کا پانی ہے اس میں شامل ہو رہا ہے، جانوروں کا بھی انسانوں کا بھی، تو وہ بھی بہت سارے جراثیم کا باعث بن رہا ہے. ظاہر سی بات ہے پانی، لیکن اگر پانی آپ کا آلودہ ہے اور اگر آپ پانی بوائل کر کے پی رہے ہیں، ابال کے پی رہے ہیں اور ابال کے پھر آپ پانی استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان جراثیم سے بچ سکتے ہیں. مطلب کوئی ناممکن چیز نہیں ہے کہ آپ جراثیم سے بچ ہی نہیں سکتے. آپ اس دوران جس طرح جراثیم، ویسے تو پورے سال ہی جراثیم ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر کھانا کھائیں، آپ گھر میں بھی وہی فروٹ بنا کے کھا سکتے ہیں، گھر میں بھی آپ وہ سیلڈ کھا سکتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر ہی اپنے جراثیم کو دعوت دیں. خاص طور پہ جب ٹائیفائڈ ریزسٹ ہو گیا ہے فرسٹ لائن ڈرگ سے، سیکنڈ لائن ڈرگ سے، تو ظاہر پتہ پیچیدگیاں بھی اسی حساب سے ہوں گی اور اموات بھی ہوں گی. تو ضروری نہیں ہے کہ انسان بہت زیادہ مطلب یہ کہ جراثیم کو دعوت دے خود. تو بہتر یہ کہ احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. احتیاط، جیسے کہا جاتا ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. تو ایم ڈی آر ٹائیفائڈ ہو یا نیگلیریا ہو، بچا جا سکتا ہے. جس طرح ڈاکٹر بشریٰ نے بتایا کہ وضو کرتے وقت پانی بہت زیادہ پریشر سے ناک میں نہ ڈالیں تو بچا جا سکتا ہے، نیگلیریا کے جراثیم دماغ تک نہیں پہنچیں گے. اور کلورینیشن، خاص طور پر ٹینک کو صاف رکھیں، ٹینک کو دھوئیں لازمی.
کیونکہ یہ جراثیم ایسا ہے جو اس بیماری کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ موت کا سبب بنتا ہے. یہ سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے. کینسر بھی اتنی جلدی بات نہیں ہوتی جتنی جلدی نیگلیریا میں ہوتی ہیں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ شاہین صدیقی کو اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.